خیال انسان پہ بڑا اثر انداز ہوتے ہیں. بس ایک نا سوچنے کا، جسے کہتے ہیں نا کہ وے آف تھاٹ، وے آف تھنکنگ، کوئی ایسا، یہ نا ایک راستہ ہی ایسا ہے کہ آپ اگر دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں نا، دنیا کی معلومات کے لیے سوچیں، آپ کو موصول بھی ہوتی ہیں، آپ مطلب ریسیو کرتے ہیں، انہیں سینڈ بھی کرتے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں معلومات ملنے لگ پڑتی. اور جب آپ کوئی روحانی علم کے لیے، کوئی بھی بات کے لیے، یعنی کہ نا دین کے راستے کے لیے، کوئی بھی عجیب بات، کوئی پیرا نارمل ایکٹیویٹی، کوئی بھی سبجیکٹ جس پہ آپ بہت سوچ رہے ہوں، تو آپ کو کائنات سے، لوگوں سے بڑے نا غیر محسوس طریقے سے نا وہ سوچیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس بات کو اور بھی زیادہ آسانی سے سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیے کہ جب ہم کوئی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں اپنی عام زندگی میں، تو ہم نیٹ پہ جا کے اپنے مرضی کا وہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، کوئی ٹاپک ہوتا ہے، اسے لکھتے ہیں، پھر گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں، تو ہمیں ویسی مطلب معلومات، اس طرح کے جو لوگ ہمارے ہم خیال ہیں اور جو ویڈیوز ہیں وہ ہمیں وہاں سے مل جاتی ہیں. یہ ہمارا ڈائریکٹلی کام ہوتا ہے. اور انڈائریکٹلی جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری سوچیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں سے اور جگہ سے ہیلپ آ رہی ہوتی ہے، ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور پہنچانے والا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے، جو انسان کو اس کی کوشش کے مطابق وہاں پہ پہنچا دیتا ہے. تو وہ سرچنگ ہماری خود ہی ہوتی رہتی ہے، کچھ ہماری ڈائریکٹلی جو ہم خود کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی جو کائنات سے ہماری ہیلپ ہو رہی ہے. کیونکہ جو بات آپ سوچ رہے ہوتے ہو نا، وہ سوچ آپ کی ایک وجود رکھتی ہے، مطلب نظر نہیں آ رہا لیکن وہ وجود رکھتی ہے. وہ پھر فضا میں پرواز کرتی ہے، اسی فریکوینسی پہ جا کے نا مطلب چھو لیتی ہے جہاں پہ کوئی اور بھی وہ سوچ رہا ہے. اور دیکھو دنیا میں کوئی ایک انسان تو نہیں، کوئی دو نہیں، کوئی 10,000 20 نہیں، بہت سے ہیں جو کبھی ہوتا ہے نا کہ ایٹ اے ٹائم ویسی ہی سوچ رہے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم سوچ رہے ہوں. ہم اکثر کسی کو کہہ بھی دیتے ہیں نا، اپنے جب کسی سے بات کرتے ہیں، ارے آپ نے تو وہی بات کہہ دی جو میرے دل میں تھی، میں تو یہی کہنے والا تھا. یعنی سوچیں مل گئیں. اسی طرح جب یہ ہماری سوچیں باہر پرواز کرتی ہیں نا، باہر نکل کر، تو پھر وہ جا کے کیچ کر لیتی ہیں ان سگنلز کو جہاں پہ یہ سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. اور ابھی یہ سوچیں چل رہی ہیں، یعنی کہ میرے مائنڈ میں چل رہی ہے، کسی اور کے مائنڈ میں چل رہی ہیں، فریکوینسی ایک ہو گئی. لیکن یہ فریکوینسی کا مرکز کون سا ہے، یعنی جس بارے میں سوچا جا رہا ہے، وہ چیز، وہ شخص، وہ کام، وہ عمل، وہ سوچ کہاں سے اٹھ رہی ہے. پھر جب اس مقام تک انسان پہنچتا ہے نا، تو پھر بات بنتی ہے. پھر انسان کو مطلب براہ راست وہاں سے، یعنی جو شارٹ کٹس بیچ میں آ رہے تھے نا، سبب فلاں نے سوچا، مجھ تک سوچا، فلاں نے سوچا، ہم سوچے اکٹھی ہو کے ایک جگہ پہ آ گئیں. تو وہ معلومات جس مرکز سے اٹھ رہی ہو نا، جس کے بارے میں ہو، تو وہاں جا کر وہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے، وہ سوچے ریسیو کرنے لگ پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سوچ زمینی ہو یا سوچ آسمانی ہو، وہ معلومات آپ کو کائنات سے ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے انتظام کیا ہوا اپنے بندے کی تربیت کا، اس کی گائیڈنس کا، اس کی ہیلپ کا. اللہ کہتا ہے کہ تم جس کام کے لیے بھی کوشش کرتے ہو نا، تو اس کی مدد دی جاتی ہے. تم اچھے کام کے لیے کوشش کرو گے، اس کے ذرائع بننا شروع ہو جائیں گے، سبب بننا شروع ہو جائیں گے. تم برے کام کے لیے کوشش کرتے ہو، اس کے بھی ذرائع تمہیں نظر آنے لگ پڑتے ہیں. سوچ تمہیں بتاتی ہے فلاں بندہ اس کام میں ہیلپ کرے گا، فلاں یہ کام کرے گا، فلاں نے ایسا کیا. وہی معلومات اکٹھی کرنے لگ جاؤ گے، نیٹ سے ڈھونڈو گے، لوگوں سے سنو گے، پھر خیالات ویسے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور دماغ نا طاقت پکڑ لیتا ہے کہ ہاں یہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ عجیب سی صورت حال ہے نا، لیکن اللہ نے کتنا زبردست انسان کے لیے یہ ہیلپنگ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ سوچ آپ کی جب پرواز کرتی ہے نا، تو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں کہ اس کی وہ کوشش ہوتی ہے. وہ کوشش کیا ہے وہ تو بات کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کیا سوچا، لیکن آپ کو وہ سارے توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں یہ ورڈ اس زیادہ بہتر لگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے اس کام کی، یا اللہ مجھے توفیق دے اس کام کی.
توفیق تو اس کام کی ملتی ہے جس کی نیت اندر بنی ہوئی ہو. نیت بنی ہوئی ہے، سوچ اس کے مطابق عمل کر رہی ہے. یا اللہ مجھے صبح نماز کے لیے اٹھا دیا کر، فجر کی نماز کے لیے. یا اللہ مجھے توفیق دے میں فجر کی نماز پڑھوں. میری نیت ہے، میرا شوق ہے، میں اٹھنا چاہتی ہوں. آج میں لیٹ ہو گئی، کل بھی لیٹ ہو گئی، لیکن میرا شوق ہے اندر سے، یا اللہ مجھے توفیق دے، یا اللہ مجھے توفیق دے. اور پھر جتنی شدت سے میری خواہش ہوگی، سچی خواہش ہوگی، توفیق مل جائے گی، آنکھ کھل جائے گی. یہ کائنات اٹھا دیتی ہے، کان میں آواز آئے گی اللہ اکبر صبح فجر کی، اور آنکھ کھل جائے گی. نیت پھر یہ سوچ دونوں مل کر کائنات کو انسان کی طرف متوجہ کر دیتی ہے. اور کائنات صرف کائنات نہیں، پہاڑ، آسمان، ہوائیں، فضائیں نہیں، انسان اور اس دنیا میں موجود سبب متوجہ ہو جاتے ہیں انسان کی طرف. اللہ اکبر، کیا شان ہے میری رب کی، سبحان اللہ. تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، توفیق اس عمل کی ملتی ہے جس کے لیے نیت بنائی ہو کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اندر سے شوق ہو. اور یاد رکھنا کہ پہلی نیت کے بعد، پہلی سچی نیت کے بعد، سچے شوق کے بعد، اس جذبے کے بعد جب توفیق مل گئی تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب سوچ کی دھارا کائنات سے ان سوچوں کو کیچ کرے گی، ان سگنلز کو کیچ کرے گی جو تمہیں تمہاری نیت کے پورا کرنے میں ہیلپ دیں گے.